الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھلاؤ، ایک قرآن پاک، ایک میری محبت اور ایک میرے اہل کی محبت، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ والے فرماتے ہیں، بزرگوں نے ذکر کیا کہ جس کسی کے بھی دل میں قرآن کی محبت ہوگی یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، ایک نہ ایک وقت ضرور ہدایت پر چلے گا، صحیح راستے پر لوٹ آئے گا۔ اس پر 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ مختصراً سنا دیتا ہوں کہ ایک نوجوان شخص تھا UK میں، وہاں جاب کرتا تھا۔ ایک حسین خوبصورت لڑکی سے اس کا تعلق قائم ہو گیا اور اس نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اب وہ لڑکی جو ہے دوسرے مذہب کی تھی، مسلمان نہیں تھی، لہذا اس کے والدین کو جب بات پتہ چلی انہوں نے کہا بھئی دیکھو، ہم ضرور تمہاری شادی کر دیتے ہیں اپنی بیٹی سے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اسلام سے، پھر اپنے گھر والوں سے، اپنے وطن سے، ہر چیز سے بیزاری کا اعلان کرنا ہوگا، اور تم ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں، ہم اتوار کے اتوار جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، تو ہمارے ماحول میں تمہیں ایڈجسٹ رہنا پڑے گا۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم اپنی بچی کی تم سے شادی کرا دیتے ہیں۔ اس نے کہتا ہے میرے دل میں اس لڑکی کی بڑی محبت تھی، بڑی خوبصورت تھی، مجھے تو اس سے عشق ہو گیا تھا، لہذا میں نے ہر چیز کو پس پش ڈال دیا اور میں راضی ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لہذا اس کے گھر والوں نے میری اس سے شادی کرا دی۔ اب کہتا ہے کہ سب چیزیں میں نے اپنی گمراہی کے چکر میں نہ چھوڑ دی، کیونکہ میں غلط راستے پہ چلی گیا تھا، شیطان اور نفسیات جو ہے، نفسانی خواہشات، یہ میرے اوپر غالب آ گئی۔ کہتے لیکن ایک بات تھی کہ میرے پاس نا ایک قرآن کا نسخہ تھا، اور وہ میرے گھر میں نا، جہاں ہم دروازے سے باہر جاتے تھے آتے تھے، تو ادھر ہی ایک دیوار پہ نا اوپر میری دوسری دیگر کتابوں کے ساتھ وہ قرآن بھی رکھا ہوا تھا۔ تو میں جب بھی گھر سے جاتا تھا تو حسرت کی نگاہوں سے اس قرآن کی طرف دیکھتا، اور میرے دل میں نا قرآن کی محبت بہت زیادہ تھی۔ اگرچہ میں اٹھا کے اس کو پڑھتا نہیں تھا، لیکن میں جاتے ہوئے ہمیشہ ضرور اس کو دیکھتا تھا، کچھ دیر کھڑے ہو کر، اور دل میں حسرت کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ تو گمراہ تو ہو گیا، نفسانی خواہشات کے راستے پہ تو چل گیا، لیکن یہ دیکھ لے کہ یہ قرآن ہے، اس کی طرف تجھے کبھی نہ کبھی جانا پڑے گا۔ میرے دل میں اس کی محبت تھی، جب میں گھر میں داخل ہوتا میں اس کو دیکھتا۔ کہتا ہے کہ ایک دن میں جب گھر پہنچا، میں نے دیکھا اس قرآن کو تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھائی وہ قرآن کدھر گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ دیکھیں جو کتابیں ایسی تھیں نہ آپ پڑھتے تھے نہ میں پڑھتی تھی،
ان کو میں نے جو ہے وہ ٹریش کین کے اندر جو ہے نا جو کوڑے کا ڈبہ ہوتا ہے ان کے ہاں گھروں کے باہر بڑا سا لگا ہوا ہوتا ہے، میں نے وہ ساری کتابیں اس میں پھینک دی۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ بات اس کی سنی تو میں دوڑا وہاں سے کہ یہ تو نے کیا کر دی، تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگ گئی اور میں بھاگا وہاں سے۔ میں نے جا کے وہ کوڑے کے ڈبے سے نا قرآن کو نکالا اور اس کو چوما، سینے سے لگایا۔ میں لے کے گھر میں واپس آیا تو وہ لڑکی نے مجھ سے پوچھا، میری بیوی نے، کہ یہ کیا چیز ہے بھائی، کیا کتاب ہے، تم اس قدر جو ہے سنجیدہ ہو گئے، عجیب۔ کہنے لگا پاگلی تجھے پتہ نہیں ہے یہ قرآن پاک ہے؟ تو کہنے لگی اچھا، تم نے تو پھر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے کہا تھا کہ میں سب چھوڑ دوں گا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ تم تو ابھی تک قرآن کو لے کے بیٹھے ہو، اس قرآن کی محبت تمہارے دل میں اب تک ہے۔ اچھا میں ابھی جا کے نا اپنے باپ کو بتاتی ہوں۔ تو یہ لڑکی دوڑی اپنے والد کی طرف بتانے، اور کہتے ہیں یہ نوجوان وہی قرآن لے کر دوڑا مسجد کی طرف، اور کہتے ہیں یہ مسجد پہنچا، وہاں جا کے جو ہے نا اس نے جو بھی وہاں کے امام مسجد تھے ان سے پورا یہ اپنا نا سارے حالات بیان کرے، تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تم نے تو بڑا غلط کیا، اور دیکھو یہ واحد قرآن کی محبت ہے جو تمہیں نا واپس لے کر آ گئی۔ اگر یہ محبت بھی نہیں ہوتی نا تمہارے دل میں تو تم پھر گمراہ، پکے گمراہ تھے، پھر تم واپس بھی نہیں لوٹ پاتے۔ لہذا اب تو میری رائے مشورہ یہی ہے کہ آپ چھوڑو یہ گندی زندگی۔ ایک تمہاری بیوی جو ہے وہ کفر میں پڑی ہوئی، تم بھی اس کے چکر میں۔ کہتا ہے بس وہ میں نے پھر اپنی بیوی کو جو ہے نا طلاق دی، جان چھوڑائی میں نے اس سے، اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ اس نوجوان کی زندگی اس قدر نیک بن گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ ایک صرف چیز تھی، اس کے دل میں جو قرآن کی عظمت اور محبت تھی نا، اس نے اس کو بچا لیا۔ اگر یہ نہیں ہوتی تو وہ اس گمراہی کے راستے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو نا بچپن سے ہی جو چیز سکھا دی جاتی نا وہ راسخ ہو جاتی، پکی ہو جاتی ہے۔ اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔